جانیں، یاد رکھیے گا ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ امتی کتنا بھی اونچا ہو جائے، نبی کے علم سے بڑا اس کا علم اور امتی کتنا ہی رفتار ہو جائے، کتنی اس کی رفتار، نبی کی رفتار سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب آپ سنیے گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا سودا ہے، جس کے سمجھ میں آتا ہے لے جاؤ، نہیں سمجھ میں آتا یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، سمجھے؟ جس کو حضور اور حضور کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی نا، اس کو کچھ سمجھ میں آنے والا، اور جس کو حضور سمجھ میں آ جائے نا، اس کو سب سمجھ میں آ جایا کرتا ہے۔ صحابہ کو صرف حضور سمجھ میں آ گئے، سب سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایک جانور لایا گیا، بخاری کی روایت ہے، جو خچر سے اونچا اور گدھے سے چھوٹا تھا، اسے براق کہتے ہیں۔ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی روشنی، بجلی اور نور کے ہوا کرتے ہیں، سمجھے؟ ایک نور، جس ایک نور کی جو اسپیڈ بیان کی جاتی ہے 1,86,000 میل پر سیکنڈ، 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ آپ کو اندازہ کرنا ہے نا، آپ کی آنکھوں کا نور ہے نا، اندر یہ روشنی ہے، آپ یوں اوپر کرتے تو آسمان دیکھ لیتے، نہیں دیکھتے؟ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں، 9 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج۔ کتنے؟ 2,40,000 کے فاصلے پر ہے چاند، 9 لاکھ میل کے فاصلے پر۔ کلومیٹر نہیں، کلومیٹر تو اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا، 15 لاکھ کلومیٹر کے آگے چلا جائے گا، لیکن آپ یوں اٹھا کے یوں سورج کو دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں، تو یہ امتی کے دیکھنے کی، ایک انسان کے دیکھنے کی رفتار ہے۔ نبی کی سواری کی رفتار کا حال کیا ہوگا؟ وہ برق نہیں ہے، براق ہے۔ برق ایک کو کہتے ہیں، براق کئی ایک کو کہتے ہیں، یاد رکھنا آپ، براق لفظ ہے، یعنی کئی بجلیوں کی طاقت لے کر چلنے والی سواری کو براق کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اسے براق کہتے ہیں۔ ذرا آپ لطف کی بات سنتے چلیے گا، ذرا مزہ آیا آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے۔ کیسے؟ براق کا پہلا قدم کہاں پڑتا تھا معلوم؟ جہاں نگاہ پڑتی ہے نا، یہاں آپ کی نگاہ کہاں پڑی؟ آسمان پر، تو براق کا پہلا قدم وہاں پر۔ یہ حضور نے بیان فرمایا، پہلا قدم کہاں؟ یہاں اٹھایا، جہاں نگاہ ٹھہرتی وہاں پہلا قدم ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے نکلے تو مسجد اقصیٰ پہنچے تو کتنی دیر میں پہنچے ہوں گے؟ ایمانداری سے بولو، 1 قدم میں پہنچے ہوں گے؟ نہیں پہنچے ہوں گے؟ اس میں کوئی مبالغہ ہے کیا؟ تو چند ہزار کلومیٹر ہے یار، چند ہزار کلومیٹر۔ اچھا پھر بات سنیے گا کہ ایک نگاہ جہاں پڑتی ہے وہاں پہلا قدم۔ معاف کیجیے گا، ہمارے آپ کی نگاہ کی بات نہیں کی ہے، کیا بات ہے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ نگاہ کس کی؟ تو براق کی نگاہ، ہماری نگاہ نہیں۔ کہاں پہنچے ہوں گے؟ پہنچے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے پہلے کا واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں۔ ذرا رفتار میں دیکھو آپ، آدمی جب رفتار سے گزرتا ہے چیزیں نظر آتی ہے آپ کو؟ ذرا غور سے سنیے گا، آپ ایک اسپیڈ سے آپ کی ٹرین چل رہی ہے تو آپ کو سامنے کی قریب کی چیزیں دکھتی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ بولو آپ۔ یہ پنکھا پھر رہا ہے، آپ کو سادہ مثال دے رہا ہوں، پنکھا پھر رہا ہے نا، یہ پنکھے میں 3 آپ کے بلیڈ لگے ہوئے ہیں، ہر بلیڈ کے اندر برابر کا فاصلہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے تو نگاہوں کا دھوکہ کیا ہے؟ ہر جگہ پنکھے کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی ایمانداری سے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسپیڈ میں چلے تو جو تیز چلنے والی چیز سمجھ میں آتی ہے، اور براق کی اسپیڈ سن لی آپ نے۔ اب مصطفیٰ کے براق کی اسپیڈ سن لی، مصطفیٰ کا دیکھنا سن لو، اب مصطفیٰ کا دیکھنا سن لو، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور بیان فرماتے ہیں جب بیت المقدس میں پہنچا تو میں نے راستے میں حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نماز پڑھتے جب سالم ایسے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ براق کی رفتار سے زیادہ مصطفیٰ کی نگاہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں یہ چلے تو ہمیں یہ نظر نہ آئے، مصطفیٰ اتنی اسپیڈ میں بھی ہر چیز کو بآسانی دیکھ لیا کرتے ہیں۔
سمجھے, بآسانی دیکھ لیا کرتے ہیں. یہ دیکھا ہے اسے, موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر اور حیرت کی بات, ذرا آپ دیکھیں یہاں, یہ محبت میں ڈوب کر سننے والا قصہ ہے. تنقید کے تیر اور بھاڑ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ باہر چلے جاؤ. محبت کی دنیا میں بیٹھ, جو محبت کے دائرے سے نکلا نا وہ فنا ہو گیا, برباد ہو گیا, یاد رکھو. اس لیے میں بہت محبت سے کہتا ہوں دوستوں, محبت کے دائرے میں رہو, جھگڑوں کے چکر میں, محبت کے دائرے میں, محبت کے اور جھگڑوں کے چکر میں کیسے گئے ہوں گے. ایک رات میں ہل ریلی تھی, آ گئے. بولو, ایسے بولتا ہے وہ آدمی, اللہ اللہ اللہ, اور اس کو لگتا ہے کہ بس قرآن حدیث میں نے سمجھا. نادان, تو نے خود کو نہیں سمجھا ابھی, اللہ کے رسول کی رفتار سمجھنا چاہتا ہے. ایمان کا اچھا طریقہ کیا معلوم آپ کو؟ ابو جہل آیا, صدیق اکبر سے کہا تمہارے نبی کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ جا کے آسمان سے اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس آئے, تم مانتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ کہا کس نے؟ کہا تمہارے نبی نے. کہا مانتا ہوں, یہ ایمان ہے, یہ اسی کو ایمان کہتے ہیں, ہے نا. اور کسی نے کہا آئیں بائیں شائیں کنتو پرنتو اگر مگر ستیہ ناس, سمجھے. تو چلنا ہے تو صدیق اکبر کی چال چلو, ابو جہل کی چال. حضور گئے مانتے اس رفتار سے, ارے حضور تو اس سے زیادہ رفتار سے گئے. ابھی آگے آپ کو رفتاریں بتاتا ہوں, ذرا سنیے گا تو مزہ آئے گا آپ کو. ذرا آپ کے رفتار سمجھ میں آئی. تو حضور گزرے, حضرت موسیٰ کو کیا دیکھا؟ نماز. تو اتنی رفتار میں جو بالکل صحیح سالم کسی کو عمل کرتا دیکھے, یہ نہیں کہ ایسے نہیں کہا حضور نے میں نے حضرت موسیٰ جیسے کسی کو دیکھا, یہ نہیں کہا موسیٰ کو دیکھا, یہ بھی نہیں کہا صرف موسیٰ کو دیکھا, یہ بھی کہا کیا کرتے دیکھا. سمجھے. تو دوسرا یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ دہلوی صاحب نے جو کہا کہ نبی جو مر کے مٹی میں مل جاتے, پتہ یہ چلا کہ مر کے مٹی میں نہیں ملتے ہیں. ہم آپ جیسے ہو سکتے ہیں ناکارہ جو جا کر کے مٹی کا حصہ ہو جائے. نبی جو ہوتے ہیں اپنی قبر میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر ہاں جملہ سنیے گا, یہ نماز قبر میں پڑھ رہے تھے, یہ مقتدی کا حال ہے. امام کا حال کیا ہوگا؟ بیت المقدس میں کس کی امامت کی حضور نے؟ بولو صاحب, نبیوں کی امامت کی. اب آپ بات سنیے گا, ذرا لطف آئے گا, ذرا ذہن لگائیں گے تو لطف آئے گا آپ کو. حضور براق پر جا رہے تھے, حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے وہاں موجود تھے. سمجھے بات؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آپ کی؟ حضور نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ, اور جب حضور کی سواری وہاں پہنچی کہاں پر, تو حضور کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے. حضرت موسیٰ پھر کون تیز؟ بات سوال آیا کہ نہیں آیا؟ حضور تیز یا حضرت موسیٰ؟ تو نقطے کی بات سنیے گا, حضور براق کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے. حضور براق کی اسپیڈ سے جا رہے تھے, حضرت موسیٰ نبوت کی اسپیڈ سے تشریف لے جا رہے تھے. وہ رفتار نبوت تھی, یہ رفتار براق تھی. پتہ چلا رفتار براق سے زیادہ رفتار نبوت ہوا کرتی ہے. رفتار. اب نماز پڑھائی آپ نے, نبیوں کی امامت کی, بڑا طویل واقعہ ہے نا. پھر اس کے بعد وہاں پر نور کی سیڑھیوں سے آپ آسمان پر تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ پھر آپ بھی بور نہ ہو. اب سنتے جائیے گا تھوڑی دیر. جو رفتار براق کی تھی اس سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ نورانی سیڑھی کی تھی. اب سنتے جائیں آپ. پھر پہلے آسمان پر گئے, پوچھا گیا, حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ کہا جبرائیل. کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد. کیا آپ لوگوں کو بلایا گیا؟ کہاں بلایا گیا. اس کے بعد مرحبا بکم کہہ کر کے ان کا استقبال کیا فرشتوں نے. پھر آپ جو ہے تشریف لے گئے. حضرت آدم سے ملاقات, حضرت یونس سے, حضرت یوسف سے, ہے نا, حضرت یحییٰ سے سب سے ملاقات, حضرت یونس وغیرہ سب سے ملاقات, حضرت موسیٰ سے, حضرت عیسیٰ سے سب سے ملاقات, حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی گئی. اب آپ سنیے گا, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جو گئے نا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے پروں پر آپ نے سفر کیا. دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, پانچویں سے چھٹے, چھٹے سے ساتویں. یہ کس پر سفر کیا آپ نے؟ فرشتوں کے. تو براق کی جو اسپیڈ سی تھی
اس اسپیڈ سے زیادہ جو ہے، اس رفتار سے زیادہ وہ نورانی سیڑھی کی اسپیڈ تھی، ان سے زیادہ تیزی اور رفتار فرشتوں کے پروں کی تھی، فرشتوں کے۔ جب ساتوں آسمان فرشتوں کے پروں پہ طے ہو گئے تو اس کے بعد ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین کے پروں پر آپ نے سفر فرمایا، ان کی رفتار ان سے زیادہ تھی۔ براق تو رہ گیا پیچھے، پھر نورانی سیڑھی، پھر فرشتوں کے پر، پھر حضرت جبریل امین کے پر۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین بھی ٹھہر گئے، کہا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے جل کر پر راکھ ہو جائیں گے، رک گئے۔ پھر آپ کی سواری آئی رف رف۔ کون سی سواری آئی؟ رف رف کی تیزی اور رفتار اس کی حضرت جبرائیل امین کے پر سے زیادہ تھی۔ اب جب لامقام پر جانا ہوا تو ساری سواریاں ختم ہوئی اور مصطفیٰ کی سواری کا آغاز وہاں سے ہوتا۔ مصطفیٰ نے ایک قدم بڑھایا تو ادنو منی، اے مصطفیٰ مجھ سے اور قریب ہو جاؤ۔ 70,000 مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہر بار مصطفیٰ آپ سے قریب ہوتے چلے جاتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مصطفیٰ کی رفتار سمجھ میں آ گئی؟ اب مصطفیٰ کی رفتار کتنی رفتاریں دیکھی آپ نے؟ براق کی رفتار، نورانی سیڑھی کی رفتار، فرشتوں کے پروں کی رفتار، جبریل امین کے پر کی رفتار، رف رف کی رفتار، یہ ساری رفتاریں جب جمع ہوتی ہے مصطفیٰ کا ایک قدم بڑھتا ہے، ایک قدم بڑھتا ہے۔